اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الباب الخامس باب استحباب التفکر فیما یوجب الاعتبار والعمل وفیہ 9 احادیث۔ عزیزان محترم، آج آپ کی خدمت میں اس کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس سے 5ویں باب کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس باب کا ٹائٹل آپ کی خدمت میں بیان کیا باب استحباب التفکر، ایسا باب جو غور و فکر اور تفکر کے مستحب ہونے کے بارے میں ہے۔ کس چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، کس چیز کے بارے میں انسان کو تدبر کرنا ہے؟ فیما، ایسی چیزوں کے بارے میں، یوجب الاعتبار والعمل، ایسی چیزوں کے بارے میں انسان کو غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جن کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان کو عبرت حاصل ہوگی اور انسان عمل کی کوشش کرے گا اور اپنے عمل میں پختگی لے کر آئے گا۔ وفیہ 9 احادیث، اور اس باب میں 9 احادیث ہیں۔ اگر آپ اس باب کو اصول کافی میں تلاش کرنا چاہیں تو اصول کافی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 54 ہے، اور یہاں کتاب ایمان والکفر میں باب التفکر ہے، وہاں آپ اس باب کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مرحوم کلینی نے وہاں اسے درج کیا ہے۔ اس باب میں 9 احادیث ہیں، اور آج ہم پہلی حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان امیر المؤمنین علیہ السلام یقول، یعنی کان یقول، یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیشہ کہا کرتے تھے، ہمیشہ، کان یقول، یعنی ان کی زبان پر پیوستہ اور مسلسل یہ کلمات جاری ہوا کرتے تھے جسے حضرت سید الاوصیاء فرمایا کرتے تھے۔ کیا فرمایا کرتے تھے؟ ارشاد فرماتے تھے، نبح بالتفکر قلبک، یعنی غور و فکر سے، تفکر سے اپنے قلب کو بیدار کرو۔ وجافع عن اللیل جنبک، اور اپنے پہلو کو بستر سے رات کے وقت جدا کر لو۔ واتق اللہ ربک، اور اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو۔ عزیزان محترم، نہایت ہی مختصر حدیث، جس میں پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کان یقول، امام صادق فرما رہے ہیں کہ امیر المؤمنین اس قدر اس جملے کا تکرار فرمایا کرتے تھے کہ گویا کہ ان کا تقیہ کلام ہو چکا تھا، یعنی اکثر فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کی لسان مبارک میں اس کلمے کا استمرار اور پیوستگی پائی جاتی تھی، یعنی بار بار اس کلمے کو تکرار کرتے تھے کہ نبح بالتفکر قلبک، یعنی اپنے قلب کو تفکر سے بیدار کرو، خود کو غور و فکر سے بیدار کرو۔ اب یہاں نبح کا کیا مطلب ہے عزیزان محترم؟ نبح کا مطلب ایک دفعہ کہتے ہیں غفلت سے بیدار ہونا، اور دوسری دفعہ اس کا مطلب ہے نیند سے بیدار ہونا، اور اگر ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خواب غفلت سے بیدار ہونا، اور یہی اس کا مناسب ترجمہ ہے۔ نبح قلبک، یعنی اپنے قلب کو خواب غفلت سے بیدار کرو۔ اب یہاں چونکہ تفکر کا کلمہ استعمال ہوا اور تفکر سے پہلے قلب کا کلمہ استعمال ہوا، تو مراد یہاں یہ ہے کہ انسان کا دل غافل ہے، اس دل کو غفلت سے بیدار کرنا ہے۔ عزیزان محترم، انسان کی ظاہری آنکھ اگر سو رہی ہے، انسان کے جسم میں جو حواس ہیں
وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ انسان خواب میں ہے، انسان سو رہا ہے۔ لیکن اگر انسان کی باطنی آنکھ سو رہی ہو اور اس کو بیدار کرنا مقصود ہو تو وہاں کہا جاتا ہے کہ انسان خواب غفلت میں مبتلا ہے، یعنی انسان ایسی نیند میں سو رہا ہے کہ انسان کا ملکوتی بعد غفلت میں ہے، یعنی انسان کا جو اس کی حقیقت ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے، وہ غفلت کی حالت میں ہے، وہ سو رہی ہے اور اسے بیدار کرنا یہاں مقصود ہے۔ اب اگر عزیزان محترم تفکر کے بارے میں دیکھا جائے کہ تفکر کہتے کیسے ہیں، تو تفکر دو طرح کے ہیں۔ ایک تفکر کا وہ معنی ہے جو بطور عام پایا جاتا ہے، یعنی انسانی فکر کا عمل تفکر کہلاتا ہے۔ منطق میں اس عمل کو یوں کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس جو معلومات موجود ہیں، انسان ان معلومات کو سامنے لے کر آتا ہے، انہیں ایک خاص منطقی ترتیب سے مرتب کرتا ہے تاکہ انسان کو جو چیز معلوم نہیں ہے، انسان کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تفکر منطقی، اور بطور عام اسی تفکر کو ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے جب غور و فکر کرتے ہیں تو اسی تفکر کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جو معلومات ان کے پاس موجود ہیں ان معلومات کو مرتب کرتے ہیں تاکہ وہ چیز جو اسے معلوم نہیں ہے اسے وہ معلوم کر لیں۔ لیکن ایک تفکر ہے جو تفکر بمعنی خاص ہے، اور اس تفکر کا مطلب ہے بصیرت قلب۔ اس کا مطلب ہے انسان اپنی باطنی بصیرت کو تلاش کرے اور اس کی جستجو کرے، یعنی اپنے مطلوب۔ اس کا مطلوب کیا ہے؟ اس کا مطلوب معارف الہیہ ہے۔ تو اپنے مطلوب تک پہنچنے کے لیے انسان اپنی ملکوتی آنکھ کو کھول لے، اس بات کو تفکر کہا جاتا ہے۔ اور اگر انسان قرآن مجید سے تلاش کرے کہ یہاں نبہ قلبک، اپنے قلب کو بیدار کرو خواب غفلت سے، تو یہ قلب کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں اگر اس قلب کو تلاش کیا جائے تو عزیزان محترم 3 طرح کے قلب قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ ایک قلب کا وہ معنی ہے جو اطباء اور ڈاکٹروں کے نزدیک جس چیز کو قلب کہا جاتا ہے۔ ایک قلب وہ ہے جسے منطقیین اور فلاسفہ قلب کہتے ہیں، اور ایک قلب وہ ہے جسے حکماء اور عرفاء قلب کہتے ہیں۔ یہاں کون سا قلب مراد ہے؟ پہلا قلب اگر اطباء کا دیکھا جائے تو خداوند متعال سورہ غافر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے اذ القلوب لدى الحناجر، یعنی ان کے دل جو ہیں وہ ان کے حلق تک آ چکے ہوں گے۔ ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ انسان کا دل اس کے حلق پر آ جائے گا۔ اب یہاں دل کون سا مراد ہے؟ یہاں دل سے مراد وہی قلب صنوبری ہے، یعنی اطباء کی نظر میں قلب ایک ایسے ٹکڑے کا، گوشت کے ایک ایسے پیس کا اور ایک ایسے حصے کا نام ہے کہ جس کا کام انسان کی شریانوں میں خون کی سپلائی کرنا ہے۔ یعنی جب یہ قلب قبض و بسط کی کیفیت میں آتا ہے، یعنی سکڑتا ہے اور پھر پھیلتا ہے، تو اس سکڑنے اور پھیلنے کی یعنی قبض اور بسط کی کیفیت سے انسان کے پورے وجود میں جو شریانیں پھیلی ہوئی ہیں، جو رگیں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے انسان کے پورے بدن میں خون سپلائی ہوتا ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں انسان کے وجود میں ایک بخار سا ایجاد ہوتا ہے جسے روح بخاری کہتے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی لطیف قسم کا بخار ہے، اور اسے نفس بھی کہا جاتا ہے، نفس بخاری اور روح بخاری، یہ ایک اصطلاح ہے۔ تو یہ اس آیہ کریمہ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اذ القلوب لدى الحناجر، کہ ان کے دل جو ہیں وہ ان کے حلق تک آ چکے ہوں گے۔ یہاں مراد یہی اطباء کا قلب ہے جسے میڈیکل میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو انسان کا قلب جو ہے وہ حرکت قلب بند ہو جاتی ہے، اور وہ جو لطیف قسم کا انسان کا نفس ہے، روح بخاری جسے کہا جاتا ہے، وہ انسان کے بدن سے خارج ہو جاتی ہے۔ دوسرا قلب جسے حکماء بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان دلوں سے بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لا یفقہون بہا، کہ وہ ان دلوں سے سمجھنے کا کام لیتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں دل سے مراد یہ اطباء والا قلب نہیں ہے،
بلکہ یہاں پر حکمہ نے جو قلب مراد لیا ہے کہ جس سے انسان غور و فکر کرتا ہے، انسان کے پاس جو معلومات موجود ہیں ان معلومات کو مرتب کرتا ہے تاکہ ایک نئی معلوم انسان کے سامنے حاضر ہو جائے جو پہلے مجہول تھی۔ اس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، فرق رکھ سکتا ہے۔ اس قلب کو حکمہ کے نزدیک جو ہے وہ قلب کہا جاتا ہے اور اسے غور و فکر کہا جاتا ہے۔ پس یہاں خداوند متعال سورہ اعراف میں جس قلب کا ذکر کر رہا ہے یہ یہاں مراد غور و فکر ہے۔ لہم قلوب، ان کے پاس دل ہیں، لا یفقہون بہا، کہ وہ ان دلوں سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا قلب جسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 37 ہے، یہ وہ قلب ہے جو حکماء اور عرفاء جس قلب سے مراد لیتے ہیں، اور وہ انسان کا جو ہے وہ حاضر ہونا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ لہٰذا ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ خداوند متعال یہاں اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ان فی ذالک، یہ جو گزشتہ امتوں کے قصص بیان کیے جاتے ہیں، ان فی ذالک، کہ ان قصص میں، ان واقعات میں جو ہے وہ کیا ہے، ذکر، یعنی کیا ہے، نصیحت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان گزشتہ قوموں کے واقعات کو بیان کرتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو ان فی ذالک لذکر، تو ان گزشتہ قوموں کے قصص میں ذکر یعنی نصیحت ہے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات اور آپ بیتی کو سننے میں، پڑھنے میں ذکر انسان کے لیے نصیحت ہے۔ کس انسان کے لیے نصیحت ہے؟ لمن کان لہ قلب، اس انسان کے لیے نصیحت ہے کہ جس کے پاس قلب موجود ہے۔ او القی السمع وہو شہید، یا اس کے کان جو ہیں وہ سن رہے ہیں اور وہ وہاں پر حاضر ہے، یعنی دل لگا کر اس کے کان سن رہے ہیں۔ پس یہاں قلب سے مراد جو ہے وہ انسان کا حاضر ہونا ہے، یعنی جس قلب سے انسان خدا سے نصیحت کو سنے، خدا کی بارگاہ میں انسان موجود ہو اور خداوند متعال سے نصیحت کو سنے، انسان کے اس قلب کا جو ہے وہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ انسان خود جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں کان لگا کر باقاعدہ اس نصیحت کو خود حضرت حق متعال سے سماعت کرے اور سنے۔ یہاں وہ قلب مراد ہے جو عرفاء مراد لیتے ہیں، اور اسے ہم بیان کر چکے اس کتاب عرفان اسلامی کی تلاش میں کہ انسان جو ہے وہ خداوند متعال کو اپنے وجود کی گہرائیوں سے تلاش کرتا ہے، اور یہ تلاش غور و فکر کے ذریعے سے نہیں ہے، منطقی برہان کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ انسان خود اپنے باطن میں، اپنے ضمیر میں خداوند متعال کو تلاش کرتا ہے۔ اور جب انسان خداوند متعال کی اس معرفت تک پہنچ جاتا ہے جسے لقاء اللہ کہتے ہیں، اور انسان اپنے باطن سے خداوند متعال کو پہچان لیتا ہے، تو یہاں اس حضور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبہ قلبک، یہاں اس سے کون سا قلب مراد ہے؟ تو یہاں یقینی بات ہے کہ اتباع والا قلب مراد نہیں ہے، عرفاء والا قلب بھی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں قلب سے مراد وہی دوسرا معنی جو فلاسفہ اور حکماء جو معنی لیتے ہیں، یعنی انسان کا غور و فکر کرنا، انسان کا جو ہے وہ اپنی مجہولات کو معلومات میں تبدیل کرنا۔ یہاں جو قلب عرفاء جو بیان کیا گیا کہ انسان کا حاضر ہونا خداوند متعال کی بارگاہ میں، یہ مراد نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، سیر و سلوک میں انسان کے لیے غور و فکر کرنا، انسان کے لیے تفکر کرنا، یہ نہایتی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ خداوند متعال تک پہنچے تو انسان کو غور و فکر سے اس کا آغاز کرنا ہوگا۔ معارف الہیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو غور و فکر سے انسان کو اس کا آغاز کرنا ہوگا، اور غور و فکر ہی معارف الہیہ کو حاصل کرنے کے لیے چابی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اگر روایات اسلامی میں غور و فکر کی اہمیت کو تلاش کرنا شروع کر دیں تو آپ کو ایسی فراوان اور بے شمار روایات مل جائیں گی جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ مثلا انسان ایک لحظہ اگر غور و فکر کرتا ہے تو اس کا یہ ایک لحظہ غور و فکر کرنا جو ہے وہ ایک رات شب بیداری کرنے سے خداوند متعال کی یہ بہتر ہے۔
یعنی تمام رات انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، نوافل پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، تو اس تمام رات کی عبادت سے ایک لمحہ کے لیے اگر انسان غور و فکر کر لے تو یہ بہتر ہے۔ یقینی بات ہے غور و فکر خداوند متعال کے بارے میں ہے، خداوند متعال کی آیات کے بارے میں ہے، خداوند متعال کی نصیحتوں کے بارے میں ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ تو انسان اگر ایک لمحہ غور و فکر کر لے تو تمام رات شب بیداری سے بہتر ہے۔ پھر روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک لمحہ اگر انسان غور و فکر کر لیتا ہے تو اس کا یہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یا یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یا بعض تو یوں بھی بیان کیا گیا ہے 1000 سنہ، یعنی 1000 سال کی عبادت سے ایک لمحہ غور و فکر کر لینا یہ بہتر ہے۔ تو عزیزان محترم، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ غور و فکر کرنا کہ انسان باقاعدہ اپنی معلومات کو جو خداوند متعال کے بارے میں اس کے پاس موجود ہیں، انسان معارف الہیہ کے حصول کی خاطر باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر باقاعدہ ان کے بارے میں غور و فکر کرے، خداوند متعال کی آیات اور نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرے، اور اس سے خداوند متعال اس غور و فکر کے نتیجے میں انسان کے لیے معارف الہیہ کے دروازوں کو کھول دے گا، خود خداوند متعال اس کے لیے معلم کا کردار ادا کرے گا۔ لہٰذا امام جعفر صادق امیر المومنین سے اس حدیث کا دوسرا جو فقرہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَجَافِ عَنِ اللَّيْلِ جَنْبَكَ، یعنی اپنے پہلو کو رات کے وقت بستر سے جدا کرو۔ گویا کہ یہ کلمہ کنایہ استعمال ہو رہا ہے نماز تہجد کے لیے، گویا کہ یہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے غور و فکر کے لیے، یہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے تلاوت قرآن کے لیے، چونکہ انسان اگر رات کو شب بیداری کرتا ہے تہجد کے وقت، تو اس شب بیداری میں یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ انسان غور و فکر کرے، انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، انسان نماز تہجد پڑھے، اور جس قدر انسان کی تہجد کا وقت جو ہے وہ نماز فجر کے قریب ہوتا ہے اس کی فضیلت بڑھتی جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے انسان جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس سے پہلے جو ہے وہ انسان غور و فکر کرے۔ بس یہاں جاف عن اللیل جنبک، یعنی اپنے پہلو کو دوری دو، یعنی اپنے پہلو کو بستر سے جدا کر لو رات کے وقت۔ تو یہ نماز تہجد کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے اور غور و فکر کے لیے کنایہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور آخری نقطہ عزیزان محترم، وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّكَ، یعنی اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو۔ یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل نقطہ ہے کہ خود خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں اللہ جو ہے وہ تعلیمات سے آراستہ کرے۔ اب یہاں ایک سوال جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں استاد نہیں ملتا ہے، ہم چاہتے ہیں سیر و سلوک کرنا، ہم چاہتے ہیں معارف الہیہ کو حاصل کرنا، ہمیں استاد نہیں ملتا، کیا کریں؟ اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جو شخص بھی استاد کی تلاش میں ہے اسے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ میں اگر استاد تلاش کر رہا ہوں تو مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، آپ اگر استاد تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم استاد کو تلاش کیوں کر رہے ہیں، یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں استاد مل کیوں نہیں رہا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمارے اپنے وجود میں موجود ہے۔ اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو اور رفتار کو دقت سے مطالعہ کریں اور رات کو بیٹھ کر ہم ان کا جو ہے وہ محاسبہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے آج سارا دن کیا کیا ہے، تو ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ کتنے گناہ ایسے ہیں جنہیں آج ہم نے اپنے نامہ اعمال میں مکتوب کیا ہے۔ ان گناہوں کی تعداد کو انسان اگر مد نظر رکھے تو انسان کو اس سوال کا خود بخود جواب مل جائے گا کہ ہمیں استاد کیوں نہیں مل رہا ہے۔ خداوند متعال نے تو فارمولہ بتا دیا ہے قرآن مجید میں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا معلم ہو جائے گا، اللہ تمہارا مربی ہوگا، اللہ تمہارا استاد ہوگا۔ جب انسان کا استاد اللہ ہے تو اللہ نے انسان کو کیا تعلیم دینا ہے؟ فزکس کی تعلیم دینی ہے، کیمسٹری کی تعلیم دینی ہے، جیومیٹری کی اور الجبرا کی تعلیم دینی ہے،
یا خداوند متعال نے انسان کو قرآن و سنت کی تعلیم دینی ہے اور قرآن و سنت میں بھی ظاہر قرآن کی تعلیم دینی ہے، ظاہر سنت کی تعلیم دینی ہے؟ نہیں عزیزان محترم، خداوند متعال سے اگر انسان نے کوئی چیز سیکھنا ہے تو وہ اسرار ہیں، اسرار قرآن، اسرار سنت، اسرار خلقت و بندگی انسان کو خداوند متعال نے اس چیز کی تعلیم دینی ہے۔ اور اگر انسان کو اسرار کا علم ہو جائے اور انسان صاحب سر ہو جائے تو پھر انسان کے سامنے تمام دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ انسان کے خادم ہو جائیں گے۔ انسان تھوڑا سا ان کے بارے میں جب تدبر کرے گا تو وہ تمام چیزیں انسان کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، لہٰذا تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو کھولے، انسان اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے حافظوں کو خداوند متعال کے لیے انسان ان کی نگرانی کرے۔ انسان اپنی آنکھوں کی نگرانی کرتا ہے، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے، اور نگرانی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ جاری نہ ہو کہ جو خداوند متعال کی مرضی پر مشتمل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز اس کی کان میں داخل نہ ہو، کوئی ایسی آواز داخل نہ ہو کہ جس پر خدا راضی نہیں ہے، اس کا جو دل ہے وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ دھڑکے کہ جس میں خداوند متعال کی رضا نہیں ہے۔ یہ جو عشق مجازی آج کل معاشرے میں چل رہے ہیں، جو گناہ آلود ہیں، انسان ہرگز ان کی طرف نہیں قدم بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال ان پر راضی نہیں ہے۔ پس انسان اپنے دل پر پہرا دیتا ہے، اپنے اعضاء و جوارے پر پہرا دیتا ہے تاکہ غیر اللہ کو اپنے اعضاء و جوارے کے قریب نہ آنے دے۔ یہ ہاتھ ید اللہ ہونا چاہیے، یہ آنکھ عین اللہ ہونی چاہیے، یہ زبان لسان اللہ ہونی چاہیے، یہ کان اذن اللہ ہونے چاہیے۔ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ انسان ان تمام اعضاء و جوارے کو خداوند متعال کی مشیت میں اور مرضی میں استعمال کرے اور غیر خدا سے ان کو پاک رکھے، دور رکھے اور محفوظ رکھے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے عزیزان محترم، خود کو گناہ سے بچاتا ہے، تو اب خداوند متعال نے کہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقویٰ اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دے گا، اللہ تمہیں تعلیم دے گا، یعنی اللہ تمہیں اسرار الہی سے آراستہ کرے گا اور تمہیں ان کی تعلیم دے گا۔ مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی مفسر عظیم الشان قرآن سے یہ بات ہم نے سنی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان ایک گناہ کو ترک کرتا ہے تو خداوند متعال بلا فاصلہ اس ترک گناہ کے بدلے میں اس جگہ پر علم کو داخل کر دیتا ہے، چونکہ اس ظرف کو خالی تو نہیں رکھنا ہے، اس میں اگر گناہ ہے اور گناہ اگر چلا گیا ہے فوراً خداوند متعال نے جو علم سے اس جگہ کو پر کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا معلم ہونا، یعنی انسان فقط اپنے وجود کو گناہوں سے پاکیزہ کرتا جائے، پھر دیکھے کیسے خداوند متعال انوار الہیہ کی تجلی جو ہے وہ اس عبد کے وجود میں قرار دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے تو خداوند متعال نے نہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اور قرآن جیسی عظیم نعمت کی خداوند متعال جب انسان کو تعلیم دے تو پھر یہ انسان کس قدر جو ہے وہ خداوند متعال کا قرب اختیار کر لے گا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں ہوگا۔ لہٰذا عزیزان محترم، نہایت ہی عظیم جملہ ہے جسے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے امام جعفر صادق نقل فرما رہے ہیں، نبہ بالتفکر قلبک، کہ تفکر سے اپنے قلب کو بیدار کرو، وجاف عن اللیل جنبک، اور رات کی تاریکی میں اپنے پہلو کو بستر سے جدا کرو، تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے یا نماز تہجد کے لیے، واتق اللہ ربک، اور اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو۔ اور پھر آخر میں ہم نے بیان کیا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں اسرار الہیہ کا، اسرار قرآن اور اسرار اہل بیت اور اسرار روایات اور سنت کی اللہ تمہیں تعلیم دے۔ یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ بس ہم جو کہتے ہیں کہ استاد نہیں ملتا، درواقع اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپنے وجود میں پوشیدہ ہے۔ خداوند متعال کے حضور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں خود شناسی کی توفیق عطا فرمائے، خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے،
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام رعوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔